اس میں کوئی عیب میرا نہیں ہے۔ پوچھنے کا جو سوال تھا وہ وہی رہ گیا، شادی سے پہلے کی جو محبت ہے، میرا سوال وہیں رہا ہوا ہے، شادی سے پہلے کی جو محبت ہے اس کو شریعت کیسے دیکھتی ہے، جسے ہم عرف عام میں زبان کے اندر افیئر کہتے ہیں، لڑکا لڑکی کا افیئر، اس کے بارے میں ذرا سا آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں محبت بسا اوقات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اچھا، لیکن اگر بغیر اختیار کے کسی لڑکی کی محبت کسی لڑکے کے دل میں پڑ جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، راستہ بتلایا ہے، حل بتلایا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، یا اس حدیث کو دوسرے الفاظ میں لم تر للمتحابین مثل النکاح، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دو محبت کرنے والوں کے لیے بہترین حل نکاح جیسا۔ کیا بات، مطلب جو دو آپس میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی حل ہے، ان کی عفت اور عصمت کو بچانے کا کوئی راستہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں یعنی مفتی صاحب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یعنی کسی سے محبت ہو سکتی ہے شادی سے پہلے، اور اس کا حالات کہہ رہے ہیں نکاح، لیکن اس محبت کی بنیاد پر آپس میں عشق معاشقی، یہ جو رائج معاشرے کے ساتھ سامنے آنا، گھومنا پھرنا جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، کسی کو دوستی کے اس میں لے کے، یعنی اپنے ساتھ لے کے گھمانا پھرانا، اس کے والد کو، اس کے بھائی کو، اس کے گھر کے جو بھی مرد ہیں ان کو ان کے مردانگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام اس سے پہلے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکا جو ہے وہ کسی کی لڑکی کو بغیر نکاح کے لیے گھومتا اور پھرتا رہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو آج کل ہو رہا ہے، یہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس دن ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ مہمان تھے ان کے ساتھ، تو میں نے دیکھا ایک یونیورسٹی کے کچھ لڑکے لڑکیاں وہ بائکوں پر، موٹر سائیکلوں پر، پورا ایک گروپ تھا، اور ایک ہائی روف کے اندر بھی کچھ گروپ تھا، اس میں لڑکے لڑکیاں، یہ ان کے یعنی گپ شپ سے، ان کے آپس میں بات چیت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپس میں بہن بھائی یا آپس میں کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک کلاس کے یا ایک اسکول یا ایک کالج کے یا ایک یونیورسٹی کے لوگ ہیں یا ایک کوچنگ سینٹر کے ہیں جو ابھی چھٹی ہوئی ہے، اور یہ ساتھ آ کے چائے پینے لگے ہیں، کوئی اس میں سگریٹ پی رہی ہے، کوئی پی رہا ہے، اور اس طریقے سے تو یہ جو میل ملاپ ہے، ان کے بھائی کو، ان کے والد کو نہیں پتہ کہ میری بیٹی، میری بہن کہاں جا رہی ہے، تو یہ سلسلہ معاشرے میں اس سے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، پچھلے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، خاتون بڑی عمر کی ہے، میرے پاس آئی، وہ اپنے بیٹی کے حوالے سے رو رہی تھی۔ اچھا، کہہ رہی تھی کہ اس نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، وہاں پڑھ رہی تھی، وہاں اس کی کسی لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی، اب وہ چاہتی ہے کہ میں ان دوستوں کے ساتھ جا کے گھومتی پھرتی رہوں، ان کے ساتھ جا کے ہاسٹل میں رہوں۔ اور وہ کہہ رہے کہ میں نے ان لڑکوں کو پیغام دیا کہ بھائی میری بیٹی جو ہے وہ آپ کو پسند کرتی ہے، تو آپ نکاح کا پیغام بھیج دیں، میں آپ کو رشتہ دے دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نکاح نہیں کریں گے اس کے ساتھ۔ یہ طریقہ کار چل رہا ہے، جب نکاح نہیں کریں گے تو جسٹ ٹائم پاس ایک الگ چیز ہے، اور نکاح جو ہے جس کو اگر محبت ہو جاتی ہے، آپ نے کہا ایک فطری عمل ہے، فطری عمل ہے، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھجوائے، وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کو، اور نکاح کا پیغام بھجوانے کا بھی شرعی طریقہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق کرنے کا حکم دیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو راستے ہیں ان راستوں سے آیا جائے، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ رکھنا، ان کو پیغامات دینا، محبت کا جھانسا دینا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پھر کورٹ لے جا کے وہاں نکاح کرنا، طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو ان کے بڑوں کے ساتھ بھیج دیا جائے، ان کے سامنے مطلب بھیج دیا جائے اور وہاں رشتہ طلب کیا جائے۔